میرے تو بغیرت وہ ہیں جڑے گھر بیٹھے حضور دی عزت واسطے نہیں نکلتے. ہاں تساں جتنی مرضی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب یہ جو آپ نے آیت پڑھی جہاد کے بارے میں، یہ کہاں پہ فٹ آتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. فلسطین میں بچوں کا، بوڑھوں کا، جوان مرد عورتوں کا قتل عام ہوا، وہاں پہ جہاد فرض تھی. طریقہ لبیک والے وہاں گئے. شام میں بے دریغ مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، بمباری ہو رہی ہے، وہاں پہ جہاد فرض تھی. وہ عورتیں بچیاں رو رو کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے دے کے مسلمانوں کو پکار رہے ہیں. وہاں گئے. برما میں بے دریغ مسلمانوں کا قتل عام ہوا، عورتوں کو ننگا کر کے کاٹا گیا، ان کے جسم کے حصے کیے گئے. وہاں کیا جہاد کے لیے آپ گئے؟ جہاں کشمیر میں بے دریغ مسلمانوں کا قتل عام ہوا، عورتوں کی عزتیں لوٹی گئی، بچوں کی عزتیں لوٹی گئی، وہاں پہ جہاد فرض تھا، وہاں پہ آپ گئے. فرانس کا سفیر پاکستان میں موجود ہی نہیں ہے، اور آپ یہاں پہ دھرنے دے کے لوگوں کی گاڑیاں، لوگوں کی دکانیں توڑ پھوڑ کے، حکومتی ریاست کو، ریٹ کو چیلنج کر کے، مسلمانوں کو تکلیف دے کے، پولیس والوں کو مار کے آپ جہاد کہہ رہے ہیں. یہ دین کارڈ کھیلنا چھوڑ دیں. جہاں پہ جہاد فرض ہے وہاں پہ کریں، پتہ چلے. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی فرانس نے، تو عرب نے کیا کیا؟ ان کی پوری پروٹیکٹ سے بائیکاٹ کیا اور فرانس کو گھٹنوں کے بل بیٹھا دیا، اور وہ معافیاں مانگنے پہ آ گئے. چیزیں تو آپ ان کی استعمال کر رہے ہیں دھڑو دھڑ، وہ بائیکاٹ آپ سے ہوتا نہیں ہے. ابھی آپ کو فرانس کا ویزا مل جائے، یورپ کا مل جائے، تو آپ بھاگتے ہیں اندھا دھند، وہ تو آپ سے بائیکاٹ نہیں ہوتا. اور آپ یہاں پہ سیدھے سادے لوگوں کو گمراہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں.